آج کا ہمارا پارہ ہے پارہ نمبر 17۔ اس میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اے انسانوں تمہارا وقت گزر رہا ہے۔ کل کی باتیں ہیں، ہم کہتے تھے رمضان آنا ہے رمضان آنا ہے، 16 روزے گزر گئے۔ تیری زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 60، پتہ ہی کو نہیں چلا۔ انسان کو پتہ نہیں چلا کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی اپنی زندگی کے ہر سال کی ایک بات بتا سکتا ہے جو اسے یاد ہو، بچپن سے لے کر آج تک؟ نہیں یاد ہوگی، گزشتہ 3 4 سال کی یاد ہوگی، پیچھے ساری زندگی بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان تیری زندگی کا وقت گزر رہا ہے، تو جا رہا ہے۔ یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے نا، یہ تجھے بتا رہی ہے تیری زندگی کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس لیے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، تیرا حساب ہوگا، وقت قریب ہے۔ غفلت کی زندگی سے باہر نکل اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، دنیا کو، آسمان کو، زمین کو فقط کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ آئیں جیسے مرضی کھیلیں کودیں جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، غلط ہے۔ اس کو محض کھیل تماشا نہ سمجھیں، آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس نظام ایک چل رہا ہے۔ نہیں، یہاں جو بھی ہوگا، ہم اور میں اور آپ بھول گئے، لیکن فرشتے ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو زمین و آسمان محض کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے ایک اتنی اہم بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم او انسانوں غیر اللہ کو اٹھا کے میرے برابر کر دیتے ہو، کسی کو بھی، حجر شجر قبر والا بزرگ کوئی بھی، اس کو اٹھا کے تم میرے برابر کر دیتے ہو۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر مجھ رب رحمان جیسا ایک اور رحمان بھی ہوتا، زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ کسی اور کو اٹھا کے تم اللہ کے برابر کر رہے ہو، نظام کیا چلنا ہے؟ اگر رب رحمان جیسا ایک اور رب رحمان بھی ہوتا، پھر بھی اس زمین کا نظام جو ہے وہ برقرار نہ رہتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ابراہیم آ جاؤ میلے پر چلے، کہا نہیں میں بیمار ہوں۔ قوم میلے پہ چلے گئی، پیچھے سے بت توڑ دیے، بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب حادثہ ہو جائے، لوگ سارے مر جائیں، ایک بیچارہ زخمی ہو بچ جائے، لوگ جا کر اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی کیا ہوا بتا، تو بچ گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا، سارے توڑ دیے، ایک کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، اور دیکھا سارے ٹوٹے پڑے، ایک کے صرف بازو اترے تھے، سر سلامت تھا۔ کہا یہ زندہ بچا، اس سے پوچھ لو کیا ہوا۔ اور کہتے ابراہیم جانتا تو ہے، یہ بولتے نہیں ہے۔ کہا اف لکم، اور تم پر اوف ہو، پھٹکار ہو تم پر، تم خود کہہ رہے ہو یہ بول نہیں سکتے، پھر بھی اس سے مانگتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون، عبادت کیوں کرتے ہو ان کی؟ تو یہ انہیں ایک سمجھانے کے لیے انداز جو ہے وہ اپنایا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی بات، قلنا اس کو آگ کے اندر پھینکو۔ اللہ تعالیٰ نے توکل تھا نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، وہ رب آج بھی ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ محترم بھائیو، میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں اتنی بات کہوں گا، لوگ کہتے ہیں انہیں ایسی بیماری لگ گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بیویاں بھی چھوڑ کے چلے گئی۔ یہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایسی کوئی بیماری ان کو نہیں لگی تھی، ایسی کوئی بیماری نہیں لگی تھی کہ لوگوں نے ان سے نفرت کی، بیویاں بھی چھوڑ کے چلے گئیں۔ یہ انبیاء کی توہین ہے، ایک نبی کی یہ گستاخی ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ کہیں کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور بھائی نبی تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے، ہم کیسے یہ جملہ بول سکتے ہیں کہ ایک نبی سے لوگوں نے اور اس کی بیوی نے نفرت کی اور چھوڑ کے چلے گئے؟ ہاں ان کو بیماری لگی تھی، بیماری کی وضاحت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ایک لمبا عرصہ بیمار رہے، ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ نہ کرے اگر کوئی لمبا عرصہ بیمار رہے، ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 2 اہم معلومات دی ہیں، معلوماتی باتیں بھی قرآن کے اندر ہیں۔ ایک وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
ہر چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے۔ دنیا جہان کی ہر چیز میں پانی کی آمیزش ہے، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ دوسری معلومات کیا دی؟ کل فی فلک یسبحون، کائنات کی ہر چیز تیر رہی ہے، چکر لگا رہی ہے۔ ہماری یہ زمین سورج کے ارد گرد، یہ سورج اپنے سیاروں کو لے کر کسی اور سیارے کے ارد گرد، کل کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ گھوم رہی ہے، وہ تیر رہی ہے۔ اللہ نے جو اسے راستہ دیا ہے اس راستے پر وہ چل رہی ہے۔ آگے سورہ حج ہے، سورہ حج اپنے نام سے ہی واضح ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حج کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ اپنے پیغمبر کو ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، طاہر بیتی للطائفین، مسجد کی صفائی کرو۔ یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ دو جلیل القدر پیغمبر کو، ان میں سے ایک جد الانبیاء ہیں، اور حکم کیا ہو رہا ہے؟ مسجد کی صفائی کرو۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، اور مساجد کو صاف ستھرا کرنا چھوٹا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے ہاں خادم ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری نبھانے سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ ان کی ذمہ داری ہم انسانوں نے لگائی ہے، اور ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے۔ اپنے پیغمبروں کو کہا مسجد کی صفائی کرو، تو بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بھی اعزاز لینا چاہیے، یہ بھی صفائی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ آگے حج کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لوگوں کو حج کا حکم دو، لوگ تیرے پاس آئیں گے یأتوک رجالا، پیدل۔ اور میں نے سنا تھا پچھلے دنوں کو بندہ پتہ نہیں تھا، وہ جی اکاڑے سے پیدل حج کرنے جا رہا ہے۔ غلط ہے، کوئی بھی آدمی یہاں سے پیدل نہیں جا سکتا۔ پیدل سے مراد وہاں کے قریبی لوگ وہ پیدل آ جائے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو نوجوان تھے، انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو کندھوں کا سہارا دے کر چل رہے ہیں، اور فرمایا اسے کیا ہو گیا؟ اسے سواری پر بٹھاؤ۔ کہا جی اس نے نظر مانی ہے، یہ پیدل جائے گا۔ بھائی یہ کیا نظر ہے؟ بھی پیدل جائے گا، سواری پر بٹھاؤ اسے، پیدل جائے گا۔ تو یہ اپنے آپ کو مشقت دینا کوئی نیکی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا دھوپ میں کھڑا ہے، وہ کہا اسے کیا ہو گیا؟ کہا جی اس نے نظر مانی ہے، یہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، کھائے گا نہیں، بولے گا نہیں۔ اور فرمایا یہ کیا ہے؟ بٹھاؤ اسے، سایہ دو اسے، یہ بات کرے۔ اور اس قسم کی مشقت اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے جو سہولت ہے وہ سہولت لینی چاہیے۔ حج پہ بھی جانا ہے، جو سہولیات انسان کو ملتی ہیں وہ سہولت لینی چاہیے۔ بہرحال حج اور قربانی کا ذکر ہے، اور حج اور قربانی میں اہم بات جو ہے قبول وہی ہوگی جو اللہ کے لیے ہوگی، چونکہ ان دونوں میں پیسہ لگتا ہے۔ حج اور قربانی میں پیسہ لگتا ہے، قبول اسی کی ہوگی۔ ریاکاری ہو سکتی ہے نا، زیادہ پیسہ ہوتا ہے، قبول اسی کی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے گا۔ جو اللہ اس کے رسول کے لیے حج کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔